الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کل ہم اپنے معاشرے پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ایک چیز یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی شریعت میں ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہوتی ہے۔ شریعت میں اس چیز کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنی نادانی کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ کام چھوٹا ہوتا ہے لیکن شریعت اس ثواب کو بہت زیادہ بڑا کر کے دیتی ہے۔ انہی تمام چیزوں پر ہماری نظریں ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس کے متعلق سوال بھی کیا ہے اور اسی لیے محسوس ہوتا ہے کہ اس بارے میں ذرا تفصیلی طور پر روشنی ڈالی جائے۔ خرابیاں کیا ہے؟ خرابیاں یہ ہے کہ جس وقت کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد اس جنازے کے ساتھ بہت سارے لوگ چل دیتے ہیں، تدفین کے وقت تک رکتے بھی ہیں، لیکن نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے سستی کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جس وقت نماز جنازہ قائم ہوتی ہے، امام صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں، نماز جنازہ کی ادائیگی بس شروع ہونے جا رہی ہوتی ہے تو نوجوان سائیڈ میں اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا کہ انہیں نماز جنازہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف فارمیلٹی کے لیے جنازے کے ساتھ چل دیے ہیں، تو نماز جنازہ کی ادائیگی میں وہ لوگ شریک نہیں ہو پاتے۔ پتہ نہیں ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، شاید وہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم پاک نہیں ہیں، یا یہ سمجھتے ہوں کہ نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی ویلیو اور کوئی بڑا ثواب نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں غلط فہمیوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی طرح جس وقت ہم نماز جنازہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو صفوں کے تعلق سے بھی لوگ بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اتنی باتیں تو سب لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ طاق صفیں ہونی چاہیے، اور وہ جو طاق صفیں ہوتی ہے یعنی 3، 5، 7 اس طرح جو جفت جوڑا عدد نہیں بلکہ طاق عدد ہوتا ہے، اس طرح کی صفیں بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان صفوں میں جڑنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ان کے ذہنوں میں احساس تو ہوتا ہے کہ طاق عدد صفیں ہونی چاہیے، لیکن وہ وضو کر کے نماز جنازہ میں شریک ہی نہیں ہوتے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بارے میں بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہو تو نماز جنازہ کی ادائیگی کی فضیلت یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور 1 قیرات کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرما دی ہے کہ 1 قیرات مطلب احد کا پہاڑ۔ کتنا بڑا ہے احد کا پہاڑ؟ اتنی احد کے پہاڑ کے برابر اس نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو جو لوگ نماز جنازہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ثواب کا بہت بڑا حصہ وہ کھو دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی نوجوان نماز جنازہ کی ادائیگی سے بالکل پیچھے نہ ہٹے۔ جنازے کے ساتھ چلنا ایک الگ ثواب ہے، جنازے کی نماز ادا کرنا اس کا بھی الگ ثواب ہے، اور میت کی تدفین ہونے تک رکنا اس کا بھی الگ ثواب ہے۔ اسی طرح جس میت کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، اگر اس جنازے کی نماز میں 40 یا اس سے زیادہ لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی میت کے حق میں ان نماز جنازہ پڑھنے والوں کی سفارش قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی شخص کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں۔ تو ہمارے جو ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کم سے کم کتنے لوگ ہونے چاہیے، تو کم سے کم 3 اگر لوگ جمع ہو جاتے ہیں تب بھی نماز جنازہ درست ہے، کیونکہ جماعت بولا جاتا ہے 3 لوگوں کے اوپر، 3 لوگ ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو نماز جنازہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ملتا ہے،
اسی طرح میت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نماز پڑھنے والوں کی سفارش قبول فرما لیتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، وعن قریب مولا ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات له ابن بقديد أو بعسفان فقال يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس، قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم 40؟ قال نعم، قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه۔ مشکاۃ شریف کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو قریب جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ مقام قدید یا مقام عسفان میں، جو کہ مکہ مکرمہ سے قریب ترین جگہیں ہیں، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور جنازہ بھی تیار ہو گیا، تو انہوں نے کہا قریب جا کر دیکھو کتنے لوگ جمع ہو چکے ہیں، جنازے کے لیے جو لوگ جمع ہو رہے ہیں ذرا دیکھو تو کتنے ہیں۔ جب قریب کہتے ہیں کہ میں باہر آیا اور دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع تھے، میں نے کہا اے ابن عباس بہت سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم کو لگتا ہے کہ جو یہ لوگ جمع ہیں یہ 40 ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لگتا تو ایسا ہے 40، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زائد ہو۔ تو ابن عباس نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جنازے کو باہر نکالو کہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ مر جائے اور اس کی نماز جنازہ 40 لوگ ادا کریں، 40 لوگ ہو جو اس میت کی نماز جنازہ ادا کرے، اس حال میں کہ ان میں کا کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی مومن ہو، متقی ہو، نیک ہو، تو ان لوگوں کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ بھی ادا کر لے تو اس کے لیے 1 قیراط کا ثواب ہوگا۔ اس کے آگے فرماتے ہیں ومن شہیدہا حتی تدفن فلہ قیراطان، اور جو شخص جنازے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کے لیے 2 قیراط کا ثواب ہے۔ تو پھر وہاں پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے انہوں نے کہا قیل وما القیراطان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قیراط کا مطلب کیا ہے؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 قیراط یعنی 2 بڑے بڑے پہاڑ۔ تو اگر کوئی شخص جنازے کے ساتھ چلتا ہے یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کو 1 قیراط یعنی 1 احد کے پہاڑ کے برابر کا ثواب، اور اگر کوئی شخص اس کی نماز جنازہ بھی ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے 1 اور قیراط یعنی 2 احد کے پہاڑ کے برابر کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کی نماز جنازہ ادا کریں اور ان کی تدفین کے وقت تک وہاں پر شریک رہے، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ جب ہم لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، ہماری دعائیں میت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، تو کل ہمارا بھی انتقال ہونا ہے، ہمیں بھی تو اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے بھی بہت سارے مجمع کو بھیجیں گے۔ اس لیے دوستوں آج سے آپ کوشش کیجئے کہ کوئی بھی نماز جنازہ آپ مس نہ کریں، کسی بھی جنازے میں آپ شریک ہونے سے نہ رکیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی معقول عذر ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی کام آپ کے پاس موجود ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو تھوڑا سا وقت نکال کر کم از کم نماز جنازہ کی ادائیگی کر لے، بھلے ہی آپ آخر تک وہاں نہ رک سکے۔
تو کم از کم ایک قیرات پانے سے تو محروم نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر کل دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میت کی نماز جنازہ کی ادائیگی کرنا، تو یہ کوئی بھی آدمی نہ چھوڑے، اور اگر فرصت ہو، موقع ہو، تو اس وقت میت کی تدفین تک بھی وہاں پر رکے رہے۔ تو یہ دونوں کام کرنے کی وجہ سے 2 قیرات یعنی 2 احد کے پہاڑ کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اب جب آپ نماز جنازہ کی ادائیگی کر رہے ہوں، نماز جنازہ کی ادائیگی کے وقت ضروری ہے کہ جو صفیں آپ بنائے وہ طاق عدد میں بنائے۔ 3، 5، 7، 9 اس طرح کی جو عدد ہوتے ہیں جن کو طاق عدد کہا جاتا ہے، طاق عدد کے مطابق آپ صفیں بنائیں۔ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ میت کی نماز جنازہ میں بہت بڑا مجمع ہو، 100-200 کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن خدا نخواستہ کہیں پر لوگ زیادہ جمع نہ ہو پائیں، بہت کم لوگ ہیں، یہاں تک کہ صرف 7 لوگ ہیں، تب بھی صفوں کی تعداد اسی طرح بنانی چاہیے۔ ایک آدمی امام ہو جائے گا، اب بچے کل 6 لوگ، 6 لوگوں میں سے 3 لوگ پہلی صف میں، 2 لوگ دوسری صف میں، اور ایک شخص تیسری صف میں۔ اس طرح کے کل 7 اگر لوگ ہیں تو 7 لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ طاق عدد میں صفوں کو قائم کریں۔ یہ تھی وہ چند باتیں جن کی طرف عام طور پر امت مسلمہ توجہ نہیں دیتی ہے اور نماز جنازہ کی ادائیگی سے بہت زیادہ غافل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز جنازہ کی ادائیگی کرنے والا بنا دے۔ آج ہم لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہماری میت پر بھی اور ہمارے جنازہ پر بھی بہت سارے لوگوں کو بھیجیں گے۔ جب بہت سارے لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی سفارشیں، ان کی دعائیں ہمارے حق میں کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔